ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مصیبت، پریشانی، دکھ اور غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس سے نکلنے کے لیے ہم طرح طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن اس سے نکل نہیں پاتے۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے، یہ انسانی مزاج آہستہ آہستہ بن چکا ہے کہ ہم جناب خوشی کے وقت، سکون کے وقت، اطمینان کے وقت تو اللہ پاک کو یاد نہیں کرتے، لیکن جب کسی مصیبت میں، بیماری میں، غم میں، دکھ میں مبتلا ہو جائیں تو پھر اللہ پاک ہمیں بڑے یاد آتے ہیں۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اکثر میں نے لوگوں کو یہ شکوہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، جناب پتہ نہیں کیا بات ہے، پتہ نہیں کیوں ہم دعا مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، اللہ پاک پتہ نہیں کیوں ناراض ہو گئے ہیں، ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی، ہم تو دعا مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو ان تمام باتوں کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ پاک کے بڑے پیارے نبی ہیں، بڑے مشہور نبی ہیں۔ ایک دن ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے جنگل میں دیکھا کہ ایک آدمی چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اور بکریاں سامنے کھڑی ہوئی چر رہی تھیں، اور یہ چرواہا ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا نا بڑے منت بھرے لہجے میں، بڑی لجاجت کے ساتھ اللہ پاک سے کوئی دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے، پریشانی سے نجات عطا فرما دے۔ کافی دیر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کھڑے ہو کے اسے دیکھتے رہے، کیونکہ اس کا جو دعا مانگنے کا منت بھرا انداز تھا نا، وہ حضرت موسیٰ کو بڑا پسند آ رہا تھا۔ کافی دیر آپ کھڑے رہے، خیر آپ چلے گئے۔ دوسرے دن جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہاڑ کی طرف اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے، تو آپ پھر اسی جگہ سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہ کل والا چرواہا آج اسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی بکریاں چر رہی ہیں، اور وہ پھر منت بھرے لہجے میں اللہ پاک سے دعا مانگ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا اور آپ چلے گئے اللہ پاک کی بارگاہ میں، یعنی کوہ طور پہاڑ پہ پہنچے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، الہ العالمین میں کل سے اس انسان کو دیکھ رہا ہوں، بڑے منت بھرے لہجے میں، بڑے ہی پیار کے ساتھ، بڑے ہی ادنا طریقے کے ساتھ، یعنی اتنی منت بھرے لہجے میں کسی کو دعا مانگتے ہوئے میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ مسلسل آپ سے دعا مانگ رہا ہے، اور آپ ہیں کہ اس کی دعا نہیں پوری کر رہے، اس کی دعا سن نہیں رہے، قبول نہیں فرما رہے، وجہ کیا ہے؟ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس چرواہے کی بات اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، بات دراصل یہ ہے کہ جب وہ منت بھرے لہجے میں اپنی زبان سے مجھے پکارتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو مجھے بھی یہ خیال آتا ہے کہ میں اس کی دعا کو پورا کروں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب میں اس کے دل میں جھانک کے دیکھتا ہوں تو یہ جو دعا مانگ رہا ہے نا منت بھرے لہجے میں، یہ فقط زبان سے مانگ رہا ہے، اس کے دل میں تو اس کی بکریوں کی محبت ہے، اس کے دل میں تو اس کی بکریوں کی فکر اور پریشانی ہے کہ میں تو دعا میں لگا ہوا ہوں، پتہ نہیں میری بکریاں ٹھیک چر بھی رہی ہیں کہ نہیں، میں دعا میں لگا ہوا ہوں میری بکریوں کو جناب کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو جب یہ دعا دل سے مانگ ہی نہیں رہا تو میں کبھی بھی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو پورا نہیں کرتا، جب دل سے نکلتی ہے تو وہ اثر رکھتی ہے، دل سے نکلی ہوئی بات کو میں پورا کرتا ہوں۔ تو جب اس کے دل سے یہ دعا نکل ہی نہیں رہی تو میں پھر اس کی دعا کو کیسے پورا کروں؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے یہ بات سنی اور آپ واپس آئے اور اس چرواہے کو کہا، خیر اس نے دل سے مانگی ہوگی یا نہیں مانگی ہوگی یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، واقعہ یہیں پہ ختم ہو گیا، لیکن یہ واقعہ عرض کرنے کے بعد جو میں نے جملے عرض کرنے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم جب فکرات میں، غموں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہو کے بارگاہ خداوندی میں جھک کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی ہم صرف زبان سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نماز میں سجدے میں سر رکھا ہوتا ہے اور ہمارے دل میں ہماری دکان کا خیال ہوتا ہے، ہمارے کاروبار کا خیال ہوتا ہے، ہماری کھیتی باڑی کا خیال ہوتا ہے، ہمارے مال مویشی کا خیال ہوتا ہے، ہماری بیوی بچوں کا خیال ہوتا ہے، تو دل میں تو رب کی یاد ہوتی نہیں، دل سے تو ہم رب کی عبادت کر نہیں رہے ہوتے، دل سے تو رب سے ہم مانگ نہیں رہے ہوتے۔ تو جب ہم دل سے رب سے مانگتے نہیں ہیں تو پھر اللہ پاک کا یہ قاعدہ اور کلیہ ہے کہ زبان سے جتنا مرضی پکارتے رہو، میری مرضی آئے میں تمہاری بات سنوں، جواب دوں یا
نہ دوں، لیکن جب تم مجھے دل سے پکارو گے ایک مرتبہ تو میں اللہ تمہیں 70 مرتبہ اس کا جواب دوں گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دل سے مانگنے کا ہنر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کا واقعہ بہت سارے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد نئی ویڈیو میں نئے موضوع اور نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔